الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقيمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومرشدنا محمد قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صديقه أهل الصفا فاروقه المجتبى عثمانه عين الحياء المرتضى بحر الکرم صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے میرے عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے علی المرتضیٰ پر ہی شجاعت ناز کرتی ہے حسین ابن علی پر ہی شہادت ناز کرتی ہے زہرا و بدعت نور ہی زہرا وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے من ندانم عز و شان فاطمہ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ کمال بات لکھتے ہیں فرماتے ہیں من ندانم عز و شان فاطمہ من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایک بار تمامی احباب حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ اللہ کی حمد و ثنا درود و سلام آقا دو عالم فخر موجودات جان کائنات جان جہان کائنات بلکہ باعث تخلیق کائنات سرور انبیاء سید الانبیاء آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ معصوم آمینہ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ کا بے حد شکر ہے کہ اللہ نے دوبارہ زندگی میں جمعۃ المبارک کا مقدس دن عطا فرمایا اور آج کا جو جمعہ شریف ہے آستانہ عالیہ شیخ فقیہ ادارہ مرکزی ادارہ انٹرنیشنل ادارہ مظہر العلوم کے زیر اہتمام جامعہ مسجد مولا علی حاضہ میں ہم تشریف فرما ہیں دوست احباب آج کے جمعہ میں ہم جو موضوع پڑھیں گے وہ سیدنا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی شان میں ہم قرآنی آیات سے استدلال اور مفاہیم اور قرآن کے اشارے دیکھیں گے کہ قرآن جس کی شان بیان کرے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہم یہ جو چھوٹی چھوٹی من گھڑت روایات ہیں اور چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں ان کو دیکھ کے عقیدہ بالکل نہیں بنائیں گے ہم عقیدہ وہ رکھیں جو ہمیں قرآن عطا کرے اور جو نبی کا فرمان عطا فرمائے ابو بکر صدیق کی شان میں قرآن کی آیت نہیں بلکہ آیات بینات موجود ہیں جو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت کو بیان کرتی ہیں آئیے ہم سورہ بقر سے بات کا آغاز کرتے ہیں
یہ قرآن حکیم کا 2 نمبر سورہ ہے اور 94 نمبر آیہ مجیدہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ جو آیہ مجیدہ ہے یہ علم المقاسمہ سے متعلقہ آیت ہے. اس میں اللہ نے یہود و نصارہ سے بات کی ہوئی ہے اور اس کو ہم آج نئے اینگل سے اس میں سے صدیق اکبر کی عظمت کو دیکھیں گے، اس میں سے صداقت کی شان کو، اور کسے صادق کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے، آئیں یہاں سے بات کا آغاز ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے، قل ان کانت لکم الدار الآخرت عند اللہ، قل ان کانت لکم الدار الآخرت عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. مل کے کہیں سبحان اللہ. فرمایا حبیب آپ فرما دیجئے، بات اور کلام اللہ کا ہے، لیکن فرمایا قل حبیب آپ کہہ دیجئے، آپ بیان فرما دیجئے، آپ فرما دیں. یا اللہ خود کلام کرتا ہے. فرمایا جب بھی کرتا ہوں زبان آمینہ کے لال کی ہے. کلام خدا کا ہے. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اللہ جب بھی بولتا ہے کلام اللہ ہی کا ہوتا ہے، لیکن زبان محمد کی ہوتی ہے، زبان آمینہ کے لال کی ہوتی ہے. مولا حکم کر. فرمایا حبیب اعلان کر دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، ان سے پوچھیں کہ کیا تمہیں آخرت میں گھر چاہیے. آخرت میں، ذرا سارے اونچا میرے ساتھ بولیے گا، تھوڑا قریب آ جائیے گا. آخرت میں گھر چاہیے. بیٹا آپ بھی آ جائیں، پہلی صف میں آ جائیں. آخرت میں گھر چاہیے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کس کی زبان سے کہلوا رہا ہے؟ اپنے حبیب کی زبان سے. اس کا مطلب ہے آخرت میں گھر چاہیے. اللہ کون سا گھر؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی، آپ نے جو ترجمہ کیا، فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجئے پچھلا گھر چاہیے. بولو پچھلا گھر. یہ مطلب ہے یہاں سے جو پچھلے گھر سے مراد ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ جنت میں گھر ہے. بولو کہاں گھر ہے؟ تو میں اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتا ہوں. اللہ حبیب سے فرما رہا ہے، حبیب ان سے پوچھو تمہیں جنت چاہیے. کیا فرما رہا ہے؟ تمہیں جنت. قاری شراح صاحب آگے آ جائے نا، یہاں پہ قریب آئے. تمہیں جنت چاہیے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کس کی زبان سے؟ اپنے حبیب کی زبان سے. قل حبیب آپ اعلان کریں، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، کیا حبیب ان سے پوچھیں تمہیں جنت چاہیے. اللہ تو خود کیوں نہیں فرما دیتا؟ فرمایا یہ قرآن پڑھ کے افلا یتدبرون القرآن، بندے غور کریں گے. جنت خدا کی ہے، جب بھی ملے گی محمد کے آستانے سے ملے گی. جنت خدا کی ہے لیکن جب بھی ملے گی جسے مصطفیٰ چن لیں گے. اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. دعا کرو ہم نگاہ مصطفیٰ میں آ جائیں. پڑھنا ہم نے صدیق ہے لیکن بات مصطفیٰ سے ہے. اس کا مطلب ہے صدیق اکبر اس کے دل میں آئے گا جس پہ نظر محمد کی ہو جائے گی. مصطفیٰ کی نظر ہو جائے ابو بکر صدیق دل میں آ جاتے ہیں. ہمیں قل ان کان. ایک بات اور بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ دینا ہے خدا نے لیکن دلوا رہا ہے مصطفیٰ سے. پوچھا ہے خدا نے لیکن پوچھوا رہا ہے مصطفیٰ سے. کہا ہے خدا نے لیکن کہلوا رہا ہے اپنے حبیب سے. اس کا مطلب ہے حضور کو اللہ نے اختیار دیا ہے تو پوچھ رہے تھے کہ تمہیں جنت چاہیے. اگر اختیار نہیں ہے تو یہ کیسے حضور کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تمہیں چاہیے. مجھے دیکھیں سارے، چاہیے تب پوچھتے ہیں جب پورا اختیار ہو اور چیز پاس ہو، اس کی کنجیاں پاس ہوں. حضور کہہ رہے ہیں تمہیں جنت چاہیے. یہ دیکھیں یہ میرا موبائل ہے نا، میرے پاس ہے، میں پوچھتا ہوں قاری شراز صاحب یہ موبائل چاہیے. اس کا مطلب ہے میرا اختیار ہے، مجھے اس کا مالک اللہ نے بنایا ہے، اختیار دیا ہے تو کہہ رہا ہوں نا یہ میرا ہے نا.
میرے پاس ہے نا. بولنے جسے نکتہ سمجھ آ رہا ہے. اب یہاں پہ جو نکتہ مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جنت کے با اختیار ڈیلر کو آمینہ کا لال کہتے ہیں. مصطفیٰ جنت کے با اختیار ڈیلر ہیں. جنت پہ حضور کا پورا اختیار ہے. ارے اختیار تھا تو کہاں تھا؟ ابو بکر انت فی الجنہ، عمر انت فی الجنہ، عثمان انت فی الجنہ. 10 صحابہ کو دنیا میں چلتے پھرتے عشرہ اور مبشرہ حضور نے فرما دیا، اللہ نے مور لگا دی. قبلہ جناب قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آنکھ کا انا بار آیا تو آنکھ کا وہ ڈیلا پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں آئے. حضور آنکھ چاہیے. حضور نے فرمایا اے قتادہ تجھے آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ عرض کی حضور آنکھ میں نے طلب کی ہے، جنت آپ کی زبان مبارک سے نکل آئی ہے. حضور مجھے آنکھ بھی چاہیے، جنت بھی چاہیے. حضور نے لعاب دہن آنکھ پر رکھ کے آنکھ ڈال کے فرمایا سیابی چلا جا، آنکھ تجھے تیری طرف سے مل گئی، جنت محمد کی طرف سے مل گئی. قبلہ جنت کے با اختیار ڈیلر ہیں اور فرما رہے ہیں کل ان کانت لکم الدار الاخرہ. مولا یہ جنت میں گھر تو چاہیے، یہ کیسا گھر ہے؟ آپ سبحان اللہ کہیں، آگے قرآن پڑھیں. فرمایا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ہے. خالصتم من دون الناس، یہ لوگوں سے ہٹ کے ہے. اندیت الہی میں کوئی عام گھر نہیں ہے. فرمایا خالصتم من دون الناس، یہ اوروں کے لیے نہیں ہے، لوگوں سے ہٹ کے ہے. مولا کریں کیا؟ اللہ فرمایا فتمنوا الموت، تم موت کی آرزو کرو. موت کی، مجھے دیکھیں یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، موت طلب نہیں کرنی. فرمایا آرزو رکھو موت کی، تمنا رکھو. فتمنوا الموت، تمنا کرو موت کی. مانگنا نہیں ہے موت کو، مانگنا ناجائز ہے، لیکن اس کی تیاری رکھنا یہ مومن کی صفت ہے. مومن ہر ویلے موت کے لیے تیار رہتا ہے کہ میرے مالک کا جب آرڈر آیا میں حاضر خدمت ہوں، لیکن اس کی تیاری کریں. زندگیاں گزر جاتی ہیں. فرمایا فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کرو. یا اللہ کر لیتے ہیں. فرمایا ان کنتم صادقین، کرو گے تب اگر تم صادقین ہو. یا اللہ یہ صادقین کون ہے؟ فرمایا اگر صادقین کو دیکھنا ہے تم نہیں کر سکو گے یہ. وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ، ہرگز نہیں کر سکو گے اس کی آرزو تم کبھی بھی. وجہ کیا ہے؟ فرمایا قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. تمہیں پتا ہے تو نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، اللہ جانتا ہے. اور انسان کو پتا ہوتا ہے اپنے اعمال کا وہ کیا کر رہا ہے. تو اس کے لیے اف کنڈیشنل لگ گیا. جو انگلش پڑھے بچے ہیں، یہ جو ان ہے یہ شرطیہ ہے. فرمایا تم ہرگز نہیں کرو گے موت کی تمنا، کرو گے تب جب تم صادقین میں سے ہو، تم صادق ہو. یا اللہ یہ صادق کون ہے؟ فرمایا موت سامنے ہو صادق نہیں گھبراتا. آپ نہیں بولے، آپ نے نہیں سبحان اللہ بولا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں. فرمایا موت کو دیکھ کے جو نہ گھبرائے اسی تو صادق کہتے ہیں. جو موت دیکھ کے نہ دوڑے اسے صادق کہتے ہیں. اب میرا دل ہے 2 3 4 صادق قرآن سے پڑھیں، پھر صدیق اکبر کو پڑھ لیتے ہیں. جی آپ کی توجہ ہے؟ جنہیں قرآن سے جتنا پیارا اتنا اونچا کہیں سبحان اللہ. قبلہ آواز قدرت آ رہی ہے، سورہ مریم ہے اور یہ قرآن حکیم کا 19 نمبر سورہ ہے. اس کو پڑھتا ہوں، 40 نمبر آیت ہے. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، فرمایا ذکر کرو ابراہیم کا. مولا یہ کون ہے؟ فرمایا آگ سامنے جلائی بدبخت نمرود نے. جی نمرود نے آگ جلائی، جناب ابراہیم کو آگ کے لیے منجیک یا منجنیک میں رکھا. ابھی آگ سامنے ہے، موت سامنے ہے، یہ گھبرا نہیں رہے. بلکہ روایات میں آتا ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ جناب جبریل حاضر خدمت ہیں. کہا اے ابراہیم خلیل اللہ،
اگر کہیں تو کین آئی ہیلپ یو، میں آپ کی مدد کروں؟ فرمایا ہو از یو، عرض کی حضور میں جبریل ہوں۔ پوچھا خود آیا ہے یا اس نے بھیجا ہے؟ کہا آج تو آگ کے شعلے دیکھ کے خود حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا پھر تو چلا جا، جلیل جانے اور خلیل جانے، تو جبریل ہے وہ جلیل ہے، ہم خلیل ہیں۔ فرمایا تو جبریل ہے وہ جلیل ہے، ہم خلیل ہیں، تو چلا جا خلیل جانے اور جلیل جانے۔ نہیں مزہ آیا سبحان اللہ کا؟ پھر کہیں خلیل جانے اور جلیل جانے۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا۔ ہمیں یہ کوئی اور نہیں، محمد کا دادا ہمارا صدیق نبی ہے۔ یہ وہ صدیق ہے کہ موت سامنے ہو دوڑ نہیں لگائی بلکہ ڈٹ کے مقابلہ کیا، جویں خدا راضی ویسے صدیق راضی۔ یہ پہلا صدیق پڑھا ہے، اگر کہو تو اگلا صدیق پڑھنا چاہتا ہوں، اگلا صادق قرآن سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ مولا یہ کون ہے؟ فرمایا فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک۔ فرمایا جب ابراہیم نے چھری اٹھائی بیٹے کے گلے پہ رکھ کے فرمایا فانظر ماذا تری، تو دیکھ تیرا کیا خیال ہے؟ عرض کی قالا یا ابت افعل ما تؤمرون ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ ہمیں آپ چھری اٹھانے والی بات کریں، میں بھی صادق ہوں، آپ بھی صادق ہیں، آپ چھری چلائیں، میں موت سے نہیں ڈرتا۔ صادق ہوتا ہی وہ ہے موت سامنے ہو جو نہ ڈرے، جی موت کو دیکھ کے جو نہ ڈرے۔ مولا یہ کون نبی ہے؟ اللہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ہمیں ان کا بابا ابراہیم بھی صادق ہے، یہ اسماعیل بھی صادق ہے۔ صادق ہوتا ہی وہ ہے، سامنے موت ہو گھبرائے نہ۔ کتنے صادق ہو گئے؟ اچھا بولو۔ میں تیسرا صادق پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے میں پڑھ دیتا ہوں، ایسے نہیں، بآواز بلند کہو سبحان اللہ۔ یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا سونا مکہ چھوڑ مدینے چل، ہجرت کی رات ہے، باہر کافر کھڑے ہیں۔ کون کھڑے ہیں؟ سارے بولیں۔ کافر کھڑے ہیں اور ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور ننگی تلواریں ہیں۔ معاذ اللہ آج مسلمانوں کے نبی کو نہیں چھوڑیں گے، جو بھی آج گھر میں ہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو نبی معظم نے فرمایا یا علی آپ یہاں بستر پہ آرام کریں، باہر موت کھڑی ہے، جو نہ ڈولے اسے صادق کہتے ہیں۔ آپ نہیں بولے سارے، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، باہر موت سامنے کھڑی ہے، جو نہیں دوڑ رہا اسے صادق کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ شیر خدا ہے، یہ اللہ کا شیر ہے۔ جناب علی بستر رسالت پہ آرام کرنے لگے تو پوچھا یا علی باہر تو موت تھی، تو آپ کو نیند کیسے آئی؟ مولا علی نے فرمایا اس سے پہلے کبھی اس طرح کی نیند نہیں آئی جس طرح کی بستر مصطفیٰ پہ مجھے نیند آئی ہے۔ کہا حضور باہر تو موت تھی، آپ سو کیسے گئے؟ موت سر پہ ہو تو نیندریں تو اڑ جایا کرتی ہیں۔ علی شیر خدا نے فرمایا تو نے سنا نہیں ہے؟ نبی فرمایا تھا یا علی رات سو جاؤ، صبح یہ امانتیں دے کے مدینے آ جانا۔ میرا ایمان تھا کہ صبح ہوگی، علی اٹھے گا۔ جب نبی نے کہا تھا کہ دن ہوگا امانتیں دے کے آپ ہمارے پاس مدینے آ جانا، علی فرماتے ہیں اس طرح کے اطمینان کی نیند کبھی نہیں آئی جو نبی نے کہا میرے بستر پہ لیٹ جا۔ وہ الگ بات ہے جب میرا جی دن ہوا تو جب علی المرتضیٰ باہر نکلے تو مکے کے کفار نے دیکھا، کہنے لگے، کوئی کہنے لگا نبی آ رہے ہیں، کوئی کہنے لگا خاموش یہ تو علی آ رہے ہیں۔ وجہ یہ تھی چادر وہی، چال وہی، رفتار اور گفتار و دستار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا تھا یہ اللہ کا نبی ہے۔ انگشت زبان دے کے مکہ کے کافر بولے
ارے سوئے تو محمد تھے، یہ جاگا تو علی ہے. کہو نعرہ حیدری. آؤ صدیق اکبر کی شان سنو. یہ علی خود صادق ہے، ابراہیم صادق ہے، اسماعیل صادق ہے. اب کمال ہو گئی اس صدیق کی جس کے دروازے پہ نبیوں کا امام جا کے دروازہ نوک کرتا ہے. ابھی دروازے کو ہاتھ لگایا ہی تھا تو ابو بکر صدیق نے دروازہ کھول کے کہا اہلن و سہلن مرحبا، صدقے جمع راما تو دنا راما تو سیدہ دا امام چل کے آ رہے ہیں، سید الانبیاء چل کے آ رہے ہیں. فرمایا اے ابو بکر آپ سوئے نہیں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ ایک دن آپ نے فرمایا تھا ابو بکر میں آؤں گا، تجھے میرے ساتھ جانا پڑے گا. اس دن سے آج تک میں رات کو آنکھ لگاتا ہی نہیں کہ کہیں مصطفیٰ انتظار نہ کریں دروازے پہ. جو بستر پہ لیٹا وہ بھی صادق ہے، جو محمد کے ساتھ چلا وہ صدیق اکبر ہے. کہو سارے وہ صدیق نہیں. مجھے مزہ آیا، ادھر سے بندے چپ بیٹھے ہیں. وہ صدیق اونچا کہیں، وہ صدیق. آج جامعہ ہاضہ مسجد مولا علی خان کا شیخ فقیہ ضلع گجرانوالہ موڑ امن آباد، یہاں سے ابو بکر کی صدائیں آنی چاہیے. ہم غلام ہیں خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے، جو ساتھ چلے مصطفیٰ کے ساتھ چلے. اور رات سپنے وچ مینوں ماہی ملیا، میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں، متاں پھر وچھڑ نہ جاواں. اوے بولو تے صحیح یار. حضرت سیدنا ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ چلے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ جنگل سے جب گزر رہے حضرت ابو بکر صدیق کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں چلتے، پھر آگے چلتے، پھر پیچھے چلتے. حضور رک کے پوچھتے ہیں ابو بکر کبھی آگے دوڑتے ہو، کبھی پیچھے ہوتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، وجہ کیا ہے؟ عرض کی آقا کوئی جاڑیوں میں سے اگر کوئی وار کرتا ہے، کوئی تیر چلاتا ہے، میں آگے دیکھتا ہوں کہیں آگے سے تو نہیں آ رہا، میرے یار کو تیر نہ لگے، ابو بکر کا سینہ چر جائے، محمد پہ قربان ہو جائے. پیچھے اس لیے جاتا ہوں کہیں کوئی دشمن پیچھے سے وار نہ کرے. اوے جو عشق محمد سے سب سے اول ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے. جو وفادار مصطفیٰ میں اول ہے اسے ابو بکر صدیق ہے. کون ابو بکر صدیق؟ یہ چھوٹی چھوٹی کتابوں والے ابو بکر کی بات نہیں میں کر رہا، میں قرآن والے ابو بکر صدیق کی بات کر رہا ہوں. یہ من گھڑت روایتوں میں ابو بکر صدیق پہ جو تہمت لگاتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن جس کی شان بیان کرتا ہے خلیفہ اول محمد کا رفیق سفر ابو بکر کی بات کر رہا ہوں. میں سورہ توبہ سے ابو بکر کی بات آگے کر رہا ہوں. سورہ بکر پڑھی، سورہ مریم کو دیکھا، اب سورہ بکر پڑھ رہا ہوں. 40 نمبر آیت ہے. آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں سارے؟ مولا حکم کر. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا. فرمایا اے حبیب جب لوگوں نے آپ کی مدد نہیں کی تھی تو پھر فرمایا نصرہ اللہ، اللہ نے مدد کی. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کفار نے آپ کو مکے سے نکالا مدد اللہ نے کی. کس نے کی؟ اللہ کا نام بد نصیب بندہ چپ ہے. اونچا کہیں کس نے کی؟ اللہ. کس نے کی؟ مولا کس نے کی؟ فرمایا ناصرہ اللہ، اللہ نے مدد کی. یا اللہ تو آنے جانے سے پاک ہے، پھر کون تھا جو نصرت حبیب کے لیے ساتھ ساتھ تھا؟ کوئی اور نہیں تھا، وہ ابو بکر صدیق تھا. دیکھو آپ سمجھو سوچو، یہ قرآن کی تفہیم کر رہا ہوں، سمجھیں. چھوٹا سا ادنا سا قرآن کا طالب علم ہوں، سمجھیں دیکھیں. اللہ فرماتا فلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟
آؤ فکر کریں، قرآن پہ غور کریں، تدبر کریں، یا اللہ یہ کیسے مدد ہوئی؟ فرمایا محمد کا رفیق سفر ساتھ تھا، نام ابو بکر ہے، ابو بکر کی شکل میں یہ کوئی اور نہیں، اللہ کی مدد آئی ہوئی ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے ساتھ ابو بکر کو رکھنا گوارا کرتا ہے۔ آگے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا جب دو جانیں دونوں غار میں تھے، ثانی کہتے ہیں دوسرے کو، اثنین کہتے ہیں دو میں سے، یعنی دو میں سے دوسرا، فی الغار غار میں تھے، کون دو میں سے؟ کون پہلے غار میں؟ پہلا کون؟ ابو بکر، سبحان اللہ۔ پہلے مصطفیٰ یا پہلے ابو بکر؟ بولو بولو سارے، اونچا بولو۔ اگر پہلے ابو بکر ہیں تو سمجھیں پہلے ابو بکر بعد میں محمد، اس کا معنی یہ ہوگا عشق محمد میں جو سب سے پہلے ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کہیں گے پہلے مصطفیٰ تو ثانی سے مراد دوسرے ابو بکر ہیں، یہی سنیوں کا عقیدہ ہے قرآن سے، بعد از مصطفیٰ ابو بکر ہے۔ کہو سارے، بعد از مصطفیٰ، بعد از انبیاء و مصطفیٰ سب سے افضل کون ہے؟ نہیں آواز آئی، کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ فرمایا اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے، اب پہلے کون غار میں گئے؟ ابو بکر صدیق۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے غار کو صاف کیا، آپ نام بھی بولے پھر بھی کیا، اور یہاں تک لکھا ہے کہ اپنے سر کا رومال اتار کے نا جی جو مختلف سوراخ تھے حضرت ابو بکر صدیق نے سارے بند کر دیے، ایک غار بچا، وہاں پہ ایڑی مبارک رکھ کے فرمایا سونا ہونا آ جاؤ۔ بولو تے صحیح، اے تواڈا دل کرے نا، دل چ یار آ جائے، مصطفیٰ آ جائیں، دل کردا نا، جیدہ کردا اچا کبے، ایڈا ٹھنڈا نہیں چاہیے، گھر جا کے کہو، سینے دا زور لا کہو، دل کردا دل چ محمد مصطفیٰ آ جائیں۔ اگر دل کرتا ہے نا تو یہ عقیدہ قرآن نے بتا دیا، پہلے دل میں ابو بکر کو لے آؤ تاکہ دل پاک ہو جائے، ابو بکر آ جائیں محمد خود ہی آ جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھو اپنا۔ یہ کیا جانے شان ابو بکر کیا ہے؟ فرمایا اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا جب مصطفیٰ نے لصاحبہ اپنے صحابی سے فرمایا، یہ اپنے صحابی کس کا ترجمہ ہے؟ لی کے لیے، صاحب صحابی، ہی یہ ضمیر ہے، اپنے صحابی۔ دیکھیں یہ کلام ہے اللہ کا، کس کا ہے؟ اونچا بولیں ذرا، اللہ جسے کہے کہ محمد کا صحابی ہے وہ اور کوئی نہیں، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جنہیں مصطفیٰ کہے نا وہ میرا صحابی، وہ میرا صحابی، وہ میرا، یہ حضور کہہ رہے ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں فلاں نبی پاک کا صحابی، فلاں نبی پاک کا صحابی۔ مجھے دیکھو سارے دوستو، جسے اللہ کہے یہ محمد کا صحابی ہے، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ بولو بولو، جو ابو بکر صدیق کا نوکر ہے یوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے ذرا۔ قبلہ جسے اللہ کہے کہ محمد کا صحابی ہے، جسے سند اللہ دے رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور کمال والی بات ہے، یہ جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت پہ شک کرتے ہیں، وہ اپنی زبانوں کو لگام دے، وہ ابو بکر پہ شک نہیں کرتے، وہ قرآن حکیم کی اس نص پہ، آیت پہ شک کرتے ہیں۔ جو آیت کو نہیں مانتا اس پہ کفر کا فتویٰ ہے۔ اس کا مطلب ہے ابو بکر کو صحابی کائنات نے نہیں کہا، بلکہ خود خدا کہہ رہا ہے، محمد کے صحابی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ جس کی شان میں اللہ کہے لصاحبہ یہ محمد کا صحابی ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ کہو ابو بکر کے نوکر کہیں سبحان اللہ۔
قبلہ کبھی بھی یہ چھوٹی چھوٹی من گھڑت روایات جو گستاخ ہیں صحابہ کے، ان کی سن کے ابو بکر پہ انگشت تان کرنے والوں کو بتا دو کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے. جسے اللہ کہے کہ محمد مصطفیٰ کا صحابی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے. ذرا ابو بکر کے نوکر یوں ہاتھ اٹھا کے اونچا کہیں سبحان اللہ. اور آگے فرمایا لا تحزن، گھبرانا نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. مزہ لیں قرآن کا. اور مجھے دیکھو سارے نوجوان جتنے بھی آئے ہیں، مجھے دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے حبیب ابو بکر سے کہو لا تحزن، گھبرانا نہیں ہے. یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے. حضرت ابو بکر پہ لاکھ کوئی انگشت تان کرے، حضرت ابو بکر نہیں گھبرا رہے. کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا حبیب ان سے کہہ دو گھبرانا نہیں. کل بھی ابو بکر کے ساتھ خدا تھا، آج بھی ابو بکر صدیق کے ساتھ خدا ہے. نہیں آپ نے مول نہیں پایا. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں محمد آپ کے ساتھ ہوں. یہ نہیں فرمایا میں صرف مصطفیٰ کے ساتھ ہوں، بلکہ فرمایا ان اللہ معنا، میں خدا جتنے محمد کے ساتھ ہوں اتنا ابو بکر کے ساتھ ہوں. یہ شان دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق کی. ان اللہ معنا، اے اللہ تو کتنا محمد کے ساتھ ہے؟ میں جتنا محمد کے ساتھ ہوں میں نے یار کو جدا نہیں کیا، اسی لیے ابو بکر کو یار غار کہتے ہیں. بولیں بولیں سارے. اسی لیے ابو بکر صدیق کو بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض حضرات کو کہ یار غار کیوں کہہ رہے ہو، نبی کے یار کیوں کہہ رہے ہو. اللہ جسے یار غار بنائے. آپ نے غور نہیں کیا، مول نہیں پایا. دوبارہ عرض کرتا ہوں، محمد اپنی مرضی سے غار میں نہیں گئے، مصطفیٰ اپنی مرضی سے ابو بکر کو ساتھ لے کے نہیں گئے، بلکہ اللہ راضی تھا ہم سفر مصطفیٰ ابو بکر ہونا چاہیے. غار میں ساتھ مصطفیٰ کے ابو بکر. بولو یار، جسے سمجھ آئیے اونچا کہو سبحان اللہ. یہ جو ہم کہتے ہیں نا صدیق اکبر، یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کہتے، بلکہ یہ قرآن کی آیت ہے. آپ کہو میں پڑھوں. ایسے نہیں ہے جسے قرآن سے جتنا پیارا اتنا اونچا سبحان اللہ. قبلہ اللہ نے خود سورہ زمر میں ارشاد فرمایا. یہ ابو بکر صدیق کی شان ہے. ہم قرآنی آیات میں پڑھ رہے ہیں، قرآنی آیات کی روشنی میں شان صدیق اکبر پڑھ رہے ہیں. یہ 33 نمبر آیت ہے، 39 نمبر سورہ ہے. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ فرمایا سونا اعلان کر دیو الذی والذی جاء بالصدق. اب یہاں پہ مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی یہ کون ہے جو سچ لے کے آیا اور کون ہے جس نے تصدیق کی؟ اے علی کو تو مانتے ہو نا، علی کے ماننے والوں. علی نے اس کی شرح یوں فرمائی. مولا علی روایت کرتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں اس آیت میں جو لے کے آئے وہ مصطفیٰ ہیں، جس نے تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق ہے. یہ نبوت کی تصدیق کرنا، خدا کی توحید کی تصدیق کرنا، نبی پاک کی رسالت کی گواہی دینا، بابا جی یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ بڑے کشادہ سینے والا، یہ مصطفیٰ کا ہم سفر، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کی شان میں قرآن کی آیتیں اترتی ہیں. اگر آپ اجازت دیں میں جلدی سے 4 5 7 8 9 10 آیتیں ابو بکر کی شان میں پڑھنا چاہتا ہوں. ایسے نہیں ہے کچھ بندے ادھر سے چپ رہ گئے. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں ابو بکر کی شان میں کہو سبحان اللہ. یہ کون ہے ابو بکر؟ 8 نمبر سورہ 74 نمبر آیہ مجیدہ ہے. اللہ فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے ابو بکر ہے. نہیں بندے بولے مجھے مزہ نہیں آیا. جو جہاد کرے وہ اونچی کہو، وہ نہیں مزہ آیا. اونچا کہو ابو بکر. اونچی بولو ابو بکر. ہاں جی فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا،
میں دیکھتا ہوں کون سبحان اللہ کہتا ہے. اللہ فرمایا جسے اللہ کہے حق ہے ابو بکر ہے. ابو بکر حق ہے. ابو بکر نہیں مزہ آیا مجھے. ابو بکر ذرا مردوں کی طرح بولو. ابو بکر یوں ہاتھ باہر نکالو. ابو بکر. یہ ویڈیو والا کدھر ہے؟ ذرا کیمرہ ان کی طرف پھیرے میں دیکھوں کون چپ ہے کون نہیں بولتا. پوری دنیا میں ہمارا پیغام جا رہا ہے. ابو بکر والے ہاتھوں کو یوں لہرائیں. ابو بکر مصطفیٰ کا ابو بکر. ابو بکر. ابو بکر. ابو بکر. عمر پاک. عثمان غنی. ابو بکر. ابو بکر. ابو بکر. خلیفہ اول ابو بکر. رفیق سفر ابو بکر. نمازیوں میں اول ابو بکر. مسلم میں اول ابو بکر. اللہ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. جسے اللہ کہے حق ہے وہ ابو بکر ہے. سورہ دہا میں 93 نمبر سورہ 18 نمبر آیت ہے. اللہ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا. مجھے دیکھو سارے. جس کے مال کو اللہ کہے پاک ہے. نہیں مجھے مزہ آیا. اور کسی کا مال ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے ہمیں کیا پتا ہے. جس کے مال کی اللہ گارنٹی دے کہ اس کا مال پاک ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے. جتنی میں نے ایمانداری سے پڑھا ہے آپ نے اس طرح نہیں بولا. جس کے دل میں ابو بکر کی پیار اور محبت ہے اتنا اونچا فرمایا. جس کے مال کی اللہ گارنٹی دے اسے ابو بکر کہتے ہیں. سورہ بکر 2 نمبر سورہ ہے 274 نمبر آیت ہے. اللہ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ. ہمیں جو صبح و شام اللہ کی راہ میں اپنا مال بانٹتا رہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. فرمایا باللیل والنہار سرا وعلانیہ. کبھی چھپا چھپا کے دے دیتا ہے کبھی یار کی آواز پہ لبیک کہتا ہے. نہیں تسی بولے. مصطفیٰ کہیں لاؤ مال چاہیے. حضرت عمر نے کہا آج میں بڑھ کے لاؤں گا. سارے مال میں سے کچھ رکھ دیا لے آئے باقی. ہر صحابی آج آگے بڑھنے کی سوچ ہی رہا تھا. حضور کی کچہری میں مال پیش کیا جا رہا تھا. آپ کتنا لے آئے؟ حضور آدھا لے آیا. آپ کتنا لے؟ حضور ایک حصہ لے آیا 3 حصہ چھوڑ آیا. آپ کتنا لے آئے؟ حضور ایک حصہ چھوڑ آیا 3 حصے لے آیا. ادھر سے بابا جی آئے آپ چپ بیٹھے ہیں سارے. نہیں ہر بندہ نہیں مچلے گا. جو ابو بکر کا نوکر ہے مچل کے کہو سبحان اللہ. ادھر سے بابا جی آ گئے. خلیفہ اول آ گئے. حضور کے نور نظرے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک آ گئے. حضور کا چین آ گئے. ابو بکر صدیق آ گئے. فرمایا ابو بکر کتنا لے آئے ہو؟ گھر کتنا چھوڑ آئے ہو؟ یوں دست بستہ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو ہیں. عرض کرتے ہیں آقا سارا گھر کا مال لے آیا ہوں. گھر اللہ اور اللہ کا رسول ہے. بولو گھر اللہ اور اللہ کا. اوے جو اپنا سارا مال محمد پہ قربان کر دے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. سورہ حجرات میں حوالہ تھی ہے شان ابو بکر میں. اللہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. ہمیں جو حضور کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست رکھے محمد کا ادب بجا لائے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. نہیں بندے سارے بول. اسے کیا کہتے ہیں؟ کون؟ ابو بکر. سورہ نور میں جب حضرت اما عائشہ پہ تہمت لگی نا تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خالہ کا بیٹا تھا. نام مستح تھا. میم سین توئیں اور ہا تو ہا مستح. تہمت لگی نا حضرت اما عائشہ پہ ابو بکر صدیق کی صدیقہ بیٹی پہ تہمت لگی. قرآن میں ذکر ہے. تو یہ خالہ زاد بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جنہوں نے تہمت لگائی تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق کو جب پتہ چلا تو بڑی دل پہ گراں گزرا. کہتے ہیں نا اپنوں نے جو پھول مارا وہ پتھر سے کم نہ تھا. جب کوئی پتھر مار رہا ہو نا تو اپنا پھول بھی پھینک دینا وہ پتھر سے زیادہ درد ہوتی ہے
کہ یہ تو مجھے جانتا تھا، اس نے یہ کیا کیا. اور یہ کون تھا مستح؟ میرا جی یہ خالہ زاد بھائی تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا. مجھے دیکھو سارے، حضرت ابو بکر صدیق نے ماہانہ خرچ لگایا ہوا تھا، ہر مہینے راشن بیچتے تھے، ہر مہینے راشن پورے مہینے کا. کس کو؟ اسی بندے کو، خالہ زاد کو، مستحق کو. جب تم لگانے والوں میں وہ شامل ہوا، حضرت ابو بکر صدیق کی دل آزاری ہوئی. آپ نے دل میں بات کی آج کے بعد میں مستحق کو راشن نہیں بھیجوں گا. آج کے بعد میں، بات کہاں ہوئی؟ شاباش. آپ اکیلے بولتے ہیں، باقی گھر والوں سے کہہ کے آئے ہیں کہ ہم نے نہیں بولنا، آپ کا چپ رہنا بنتا ہے. یہ دل میں بات کی. کہاں کی؟ سارے بولیں. ادھر اللہ نے وحی فرمائی مصطفیٰ پہ. یہ شان نزول ہے اس آیت کا جو پڑھنے لگا ہوں. اللہ نے وحی فرمائی مصطفیٰ سے، جبریل حاضر خدمت ہے. سونا اللہ فرما رہا ہے ذرا ابو بکر صدیق کو تو بلائیں. تو غور ہی نہیں کیتا یار. اور جس کی دل کی باتوں کو خدا وحی کی صورت میں نازل کرے اسے ابو بکر صدیق کہتے. ابو بکر صدیق کو بلایا. رسول اللہ نے پوچھا اے ابو بکر، یہ مستح کے لیے تمہارے دل میں کیا خیال آیا؟ عرض کی حضور یہ آپ کیسے؟ فرمایا ابھی ابھی جبریل آیا ہے. کہا حضور میں دل ٹوٹ گیا مستح سے، میں نے راشن نہیں بھیجنا. فرمایا تو نے نہیں بھیجنا تو اللہ فرما رہا ہے. آپ سبحان اللہ کہو، میں آیت پڑھوں. فرمایا اللہ فرما رہا وَلَا يَعْتِلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ. فرمایا اے حبیب ان سے کہو یہ جو برا کر رہے ہیں ان کو برا کرنے دو، تم صاحب فضل ہو. صاحب فضل کسی کا راشن نہیں روکا کر. بولو تو صحیح یار. اے چنگیاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا تے مندیاں نال نبانیاں اوکھیاں نے. اوے جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں. اوے قبلہ چنگیاں نال تے سارے چنگے نے. فرمایا یہ تم عام شخصیت نہیں ہو جسے قرآن میں اللہ کہے یہ اولو الفضل ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے. نہیں بندے بولے میں کیسے بات کروں گا؟ اوے جو اللہ کے فضل کے خزانوں پہ بیٹھا ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اوے جسے اللہ کہے یہ صاحب فضل ہے. یہ صاحب نہیں بندے بولے یہ صاحب. اوے جس پہ اللہ کا فضل راضی ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر. اگر آپ کہیں ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں، فرمایا ابو بکر راشن نہ ڈکیں تے صدقے جمع ابو بکر. تو فرمایا جے رب راضی ہے تے میں کدی بھی نہیں ڈک. ہاں فرمایا یہ 66 نمبر سورت 4 نمبر آیت ہے. اللہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. مجھے دیکھو نبی ہاتھ پکڑ کے فرما رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. ساری دنیا نے کہہ دیا کہ علی مولا ہیں، علی مولا ہیں. علی نہیں مینوں مزہ آیا. علی تو اس آیت میں اللہ جسے مولا کہے مومنین کا اسے ابو بکر صدیق کہتے. اور جسے اللہ کہے کائنات کا مولا ہے اسے ابو بکر صدیق. اچھا کہو سبحان اللہ. جسے سمجھ آئی ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں قبلہ کلمہ گوئے اول کو ابو بکر کہتے ہیں، مسلم اول کو ابو بکر کہتے ہیں، نمازی اول کو ابو بکر کہتے ہیں، خلیفہ راشد میں جو اول ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، عشق مصطفیٰ میں عاشق اول کو ابو بکر کہتے ہیں، بعد المصطفیٰ جو مصلی کا امام اول ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں، ہجرت میں مسافر اول کو ابو بکر کہتے ہیں، جنگ بدر میں محافظ اول کو ابو بکر کہتے ہیں، بزرگان میں جنت میں جو سردار ہے اول اسے ابو بکر کہتے ہیں، صحابہ کا قائد اول ابو بکر، ناموس رسالت کا محافظ اول ابو بکر، ختم نبوت کا جو سپاہ سالار اول ہے ابو بکر، مصطفیٰ کا یار اول ابو بکر، دنیا میں حضور کا رازدان اول ابو بکر، قبر میں نبی کا ساتھی اول ابو بکر، محشر میں حضور کے ساتھ ابو بکر. بولو بولو باواز بلند رہا.
ابو بکر کی شان ہے قبلہ کہ حضرت ابو ہریرہ اتنا قرآن پڑھا ہے، اے ایس ساؤنڈ والے خوبصورت ساؤنڈ آپریٹ کرتے ہیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے، پوری ٹیم کو اللہ برکتیں عطا فرمائے، خوبصورت یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں، برکتیں عطا فرمائے۔ میرا بیٹا اتنا قرآن پڑھا ابو بکر کی شان میں، میرا دل ہے ایک دو حدیث پاک پڑھ لوں۔ جس کے دل میں نبی کے فرمان کا جتنا پیار ہے اتنا اونچا۔ فرمایا جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، مجھے دیکھو سارے، حضرت ابو ہریرہ، ٹائم ختم ہو گیا ہمارا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے فرمایا، میرے آقا کا فرمان سنو، فرمایا مجھ پہ جس کسی کا بھی احسان تھا دنیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ آپ نے غور نہیں کیا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، نبی پاک فرماتے ہیں دنیا میں مجھ محمد پہ جس کسی کا بھی احسان تھا میں نے اس کا دنیا میں بدلہ چکا دیا، مگر ابو بکر کا بدلہ اللہ قیامت میں عطا فرمائے گا۔ قبلہ جس نے مال بھی دے دیا، اولاد بھی پیش کر دی، جان بھی پیش کر دی، سب کچھ اپنے مستویٰ پہ وار دیا، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی تو میرے نبی نے آواز دی، فرمایا ابو بکر، جی آقا یہاں پہ آپ پتھر رکھ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پتھر رکھا، پھر آواز دی، فرمایا عمر، جی آقا اب یہاں پہ آپ پتھر رکھ دو۔ حضرت عمر پاک نے پتھر رکھا، فرمایا عثمان غنی، جی آقا اب تیسرا پتھر آپ رکھیں۔ تیسرا پتھر حضرت عثمان نے رکھا، چوتھے پتھر کی واری آپ، فرمایا یا علی، جی حاضر تو یا رسول اللہ، فرمایا یہ چوتھا پتھر آپ رکھیں۔ یہ چار پتھر ابو بکر سے پہلا رکھوایا، پھر عمر سے، پھر عثمان سے، پھر مولا علی سے، فرمایا اسی طرح ترتیب ہو جائے گی۔ بولو تے صحیح یار، شک ہووی تے چل مدینے، چلو رہنے دیتا ہوں، نہیں جانا آپ نے مدینے، جنہیں جانا ایک باری اچھا کہو ذرا، شک ہووی تے چل مدینے، ویخ سنجوک مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، اور نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے، جو غار میں بھی ساتھ ہے، مزار میں بھی ساتھ ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ایک بات اپنی دل پہ لکھنا، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، صدیق اکبر خلیفہ اول یوں ہی نہیں بن گئے، یہ اللہ کی رضا شامل ہے، مصطفیٰ کی منشا شامل ہے۔ حضور کی اب طبیعت اگر علیل ہو نا تو نماز کے لیے حضور فرماتے ہیں عائشہ، جی آقا ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ جماعت کرا دیں۔ تو سبحان اللہ میرے معیار پہ نہیں، اونچا کہو۔ کہا یا رسول اللہ رقیق القلب ہیں، آپ آگے نہیں ہوں گے، وہ آگے ان کی جو آنکھوں میں آنسو ہیں وہ نہیں رکیں گے، حضرت عمر سے نہ کہہ دوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا جس محفل میں ابو بکر موجود ہو، مصلی ابو بکر کے علاوہ کوئی نہ بولو تے صحیح یار۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا گیا، حضرت ابو بکر صدیق امام ہوئے مصطفیٰ کی زندگی میں، جسے مصلی پہ کھڑا کیا جائے قبلہ، ایویں نہ کسے مولوی کالے کپڑیاں وے نا اندروں بھی کالے باہروں بھی کالے، انہیں کیا پتا ہو ابو بکر کسے کہتے ہیں۔ جو ابو بکر کو جتنا مانتا ہے اتنا اونچا کہے سبحان اللہ، کیونکہ یہ وہ صدیق اکبر ہیں کہ مصطفیٰ کے رازدان اول کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ مسجد سے یوں باہر نکلے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے، ایک دفعہ مردوں کی طرح کہو سبحان اللہ، باہر نکلے تو صحابی رسول قریب آئے، آ کے عرض کی کہ کچھ مختلف علاقوں سے گورنر آئے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ تو جمعہ شریف کے بعد کافی رش ہوتا تھا مسجد نبوی میں، دور دور سے لوگ ملنے آتا ہے، جمعے کو چھٹی ہوتی جی، اب یہ سنڈے کی کریں تو ان کی مرضی ہے، اسلامی ممالک میں جمعہ کی چھٹی ہے، تو
جمعے والے دن عید والا دن ہوتا ہے. یہ باہر نکلے تو اب لوگ آپ کو ملنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, تو 2 شہزادے باہر کھیل رہے ہیں. نظر پڑ گئی ابو بکر صدیق کی. جب نظر پڑی تو قریب ہوئے, آ کے ان کے ماتھوں کو چوما, ان کو اٹھایا, ایک کو دائیں بٹھایا ایک کو بائیں بٹھایا اور اٹھ کھڑے ہوئے. جب اٹھے نا تو ایک بزرگ صحابی نے عرض کی آقا بعد میں پیار کر لیجیے گا, لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو, لوگ ملنے آئے ہیں, آپ نے یہ شہزادوں کو اٹھا لیا ہے, ان کو اتاریں بعد میں اٹھا لیجیے گا. آپ فرماتے خاموش ہو جا, کوئی بھی آئے مجھے غرض نہیں ہے. یہ کوئی عام شہزادے نہیں ہیں, یہ وہ ہیں جنہیں نبیوں کا امام یوں اٹھا کے محمد چلا کرتے. اس کا نام امام حسن ہے, اس کا نام امام حسین ہے. صحابہ پہ انگشتے تان کرنے والوں کو بتاؤ, آل محمد کی محبت و مودت جب بھی بتائی ہے ابو بکر صدیق نے بتائی ہے, جب بھی بتائی ہے عمر فاروق نے. پوچھا بولو سبحان اللہ. یہ عمر وہ ہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, آواز آتی ہے کہ حضور باہر تشریف لائیں, آج میٹنگ ہے, گورنر آئے ہوئے ہیں دور دور سے. آپ اس روم میں چلے جاتے ہیں, آپ نے ایلچی کو فرماتے ہیں اندر کوئی نہ آئے, یہ میٹنگ جاری رہے جب تک آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر آئے. آپ کے اس ایلچی نے کہا کہ اندر جانے سے آپ کے بابا نے منع کیا ہے. وہ وہیں سے مڑ گئے. جب وہ مڑے تو پیچھے سے امام علی مقام امام حسین آ رہے تھے, انہوں نے سن کے وہیں سے مڑ گئے. ایلچی کے دل کو کچھ ہوا کہ وہ تو نبی کا شہزادہ آیا تھا, باغ کے اندر گئے, کہا عمر پاک کو آپ کے بیٹے کو ہم نے روکا. فرمایا اچھا کیا آپ نے. کہا حضور پیچھے حسین تھے, ہم نے روکا نہیں ہے, وہ خود ہی مڑ گئے واپسی. تو حضرت عمر کے دل کو کچھ ہوا, جوتا بھی نہیں پہنا, کتاب میں لکھا ہے دوڑ کے گئے, جا کے اپنی امام پاک کے پلو کو پکڑ کے کہا آقا آپ آئے تھے. فرمایا آیا تو تھا. تو فرمایا واپس کیوں ہوئے؟ فرمایا آپ کے بیٹے کو اجازت نہیں تھی اندر جانے کی, خیال آیا جب بیٹا نہیں جا رہا تو مجھے بھی اجازت نہیں ہوگی. عرض کی آقا وہ عمر کا بیٹا ہے, آپ محمد کے بیٹے ہو. آقا وہ تو عمر کا شہزادہ ہے, آپ تو نبی کے شہزادے ہو, آپ تشریف لے آئیں. کہ قبلہ ابو بکر صدیق پہ آج ہم نے خطاب کیا قرآن و سنت سے. ہمارا عقیدہ ہے ہمیں جب بھی مودت آل محمد کا سبق ملے گا وہ نبی کے صحابہ سے ملے گا. ہم صحابہ کرام کو چھوڑ کے آل محمد کے در پہ آئیں گے, نبی کی آل ناراض ہو جائے گی. آل محمد اس پہ راضی ہیں جس کے دل میں ابو بکر کا حیا ہے. ذہن میں رکھو, دل پہ لکھو, بولو میرے ساتھ, کلمہ گوئے اول ابو بکر ابو بکر. 2 دفعہ کہیں, میں جمعہ خطاب ختم ہو گیا ہے, بس آپ کی زبان پہ ابو بکر آ جائے, اللہ آپ پہ راضی ہو جائے. بولے سارے, کلمہ گوئے اول, 2 دفعہ سارے کہیں ابو بکر ابو بکر. کلمہ گوئے اول, ایسے بولیں مسلم اول, نماز میں جو سب سے پہلے, عشق مصطفیٰ میں سب سے اول, بعد از مصطفیٰ مصلی پہ جو آئے, بعد از مصطفیٰ افضل البشر, ہجرت میں مسافر اول, جنگ بدر میں محافظ اول, بزرگان جنت میں جو سردار اول, صحابہ کا رہبر اول ابو بکر ابو بکر, صحابہ کا قائد اول ابو بکر ابو بکر, ناموس رسالت کا پہرے دار ابو بکر. بولو ابو بکر ابو بکر. پہلا آیا نبی دا صدیق, میں چھڑ دیاں گا جے تقریر ختم ہو گئی ہے, اچھا کہنا پینا ذرا. پہلا آیا نبی دا صدیق, او جڑا ہر جا سونے دا رفیق. پہلا آیا نبی دا صدیق, جڑا ہر جا سونے دا رفیق. ہے جے عربی جوان اونوں جان دا جہان, او دی قدر دی شان, او پیا احمد نو موڈیاں تے چاوے.
اوے ایدی قدر دی شان اینو جاندا جہان، ایدی قدر دی شان اینو جاندا جہان، پیا احمد نو موڈیاں تے چاوے، اس گل نو خدائی گئی ہے من در احمد تے، جیڑا آوے او رتبے پاوے، او در احمد تے جیڑا آوے او رتبے پاوے، اس گل نو خدائی گئی پہلا آیا نبی دا صدیق، او جیڑا ہر جا سونے دا رفیق، پہلا آیا، میرا دل کرتا دو تین باری پڑھا، پہلا آیا اوے اول آیا، اوے پہلا آیا نبی دا صدیق، او جیڑا ہر جا سونے دا رفیق، ہے جے عربی جوان اونوں جان دا جہان، او دی قدر دی شان، او پیا احمد نو موڈیاں تے چاوے، او پیا احمد نو موڈیاں تے چاوے، اس گل نو خدائی گئی ہے من در احمد تے، جیڑا آوے او رتبے، الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اللہ سے دعا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جو غار میں بھی ساتھ ہیں، مزار میں بھی ساتھ ہیں، اللہ سے دعا ہے صحیح العقیدہ اہل ایمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ابو بکر صدیق کی عظمت کو دل و جان سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔